کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دی بارگاہ جے دور دراز تو غلاماں نے ہونا نا، صحاب نے زیارت لئی، دیدار لئی ہیں. ہون تے لوگ پیراں کو جاندے نے اپنے مکان لکھان، گڈیاں لکھان، جیباں خالی کران. محلے چ پاویں سارے غریب ہوندے رہ جان، سارے یتیم تے بیوہ عورتاں پاویں بلک دیاں رہ جان، یتیماں دیاں بچیاں تے بیٹے پاویں بھکھے رہ جان، عمرا دی توجہ نہیں، زمرا دی توجہ نہیں. پر جڑے سرکار کول جاندے سن نا، جاندے خالی سن تے آندے رج کے سن. ہن تے پیر صاحب انہوں اپنے حجرے چ باندے نے جڑا کو 5-10 ہزار روپیہ مٹھی چ لائے، جڑا 100 2 4 500 روپیہ دے اوپر اچھا بہ جاؤ تے بہ جاؤ. تے جدی جیب دے اگے کو 5000 نظر آوندا ہوے، پیر صاحب انہوں اٹھ کے مل دے. گلاں میریاں ہیں کڑویاں لیکن سچیاں. کدی میرے مرن تو بعد یاد کرو گے کہ سیالکوٹ دے اندر انج دا بھی ایک جنا گزریا سی جن نے ہمیشہ ہی حق دی گل کیتی ہے، کسی دے منصب نو نہیں ویکھیا، صرف خدا تے خدا دے رسول دی ذات نو ویکھیا ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب دی جتی تک بھی میں نہیں پہنچ سکدا جنہ کو حق انہاں بیان کیتا ہے تے جدی وجہ نال کفر اج بھی لرز رہے ہیں. لیکن کوشش کرنے ہیں کہ استاداں دے دیتے سبق تے حضرت قبلہ و کعبہ میرے شیخ کامل سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ جنہ دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے میں بیعت کی تھی، انہاں دا فیضان جڑا ہے وہ ہمیشہ میں بیان کردا رہا. والدین دیاں دعاواں تے نظر دا کمال ہے کہ اج میں منبر تے بیٹھ کے حق بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال میری سرکار تشریف فرما نہیں تے میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اصحاب نے حاضری لئی ہونا کرنا، انہاں گھوڑیاں تے اونٹاں تے ہونا، انہاں دے بنن واسطے جگہ کوئی نہیں سی، ایسی کوئی متعین پریشانی دا عالم ہونا. تے چند سارے صحابہ بیٹھے نے تے پیچھے حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے. تے میری سرکار نے فرمایا او سامنے جگہ ہے، میں چاہنا اے جگہ جڑی ہے نا سواریاں واسطے خرید لئی جائے. تے حضرت عثمان غنی اٹھ کے حاضر ہوئے، حضور اجازت ہوئے تے جگہ ویکھاواں؟ نہیں یار تسی سمجھے ہی نہیں پھر. حضور اجازت ہوئے تے جگہ ویکھاواں؟ ہائے ہائے. حضرت عثمان غنی نے اجازت ملی تے جدو آپ تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے، سرکار نے فرمایا میرا عثمان جگہ ویکھ آئیو، حضور خرید کے آ گیا، اتنا دیا سر اتنی میری یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی. ہوں وہ جڑی جگہ خریدی نا حضرت عثمان غنی نے، کتاباں دے اندر او دا ہاتھا فٹ چڑائی لمبائی تے بیان نہیں، لیکن وہ کیتے گئے 2 حصے. ایک حصے دی 4 دیواری کیتی گئی کہ اے دے اندر گھوڑے اونٹ جڑے مسافر ہون گے انہاں دے اس مقام تے بننے نے. تے جڑا حصہ رہ گیا بہت زیادہ جگہ سی، جڑا حصہ رہ گیا جناب عثمان غنی حضور دی بارگاہ چ حاضر. میری سرکار نے فرمایا عثمان اے اتنی جگہ اضافی ہے، اے لجپالا میں خرید کے تواڈی بارگاہ چلا جاندی ہے، حضور جی میں تواڈی مرضی. میری سرکار نے فرمایا اے عثمان اے جگہ جڑی ہے اے جنت البقیع دے حصے وچ شامل کر دینے آ. اوے لوکو او جگہ جتھے اج مزار نے، کنہ دے مزار نے، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام زین العابدین، او جگہ جتھے اہل بیت اطہار دے مزار بنے ہوئے نے. یعنی کہ جگہ حضور نے بھی بڑی پسند ہے تے حضور دی اہل بیت نے بھی بڑی
پسند ہے. اللہ اکبر. لوگ اختلاف بیان کرتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں حضرت عثمان غنی نال. اختلاف نہیں رکھنا. اتنے اختلاف کی ایک گل میں سمیٹن واسطے اختلاف نے ایک گل کرن لگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک جنازہ آیا. سیدنا جابر رضی اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کر رہے ہیں. آندھے نے جنازہ آیا تو سرکار نو بلایا گیا, حضور آ کے جنازہ پڑھاؤ. سرکار آئے پر سرکار نے جنازہ نہیں پڑھایا, حضور نے انکار فرما دیتا. تو کون سی اگے مسلمان؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی حضور دا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اج تک تسا کسی نے انکار نہیں کیتا, سب دے جنازے پڑھائے نے. حضور انکار فرمایا میرے عثمان نال بغض رکھدا سی, اللہ اے دے نال بغض رکھدا ہے. جڑا انہاں نال بغض رکھے خلفائے راشدین نال, انہاں نال اللہ دا بغض ہے. لہذا انہاں نال محبت رکھو, اللہ تہاڈے نال محبت رکھے گا. ہے اللہ اکبر کبیرہ. انہاں نال بغض نہیں رکھنا, ایمان تو بھی اپنا ہاتھ دھو بو گے, رحمت خدا بندی تہاڈے کولوں روٹ جائے گی, ناراض ہو جائے گی. کون؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری سرکار نے ایک جنگ دے موقع تے اعلان فرمایا, اج کون ہے جڑا جنگ دا سازو سامان تے اونٹ جمع کرائے؟ سارے خاموش. ایک غلام اٹھیا جیدا نام جناب عثمان غنی ہے. اور اچھا حضور نے فرمایا عثمان بیان کر. حضور 100 مجاہد واسطے 100 اونٹ, بمائے اونٹ دا سازو سامان. حضور صرف سازو سامان ہی نہیں, ہن جان دا اوتھے رہن دا نال خرچہ بھی ادا کراں گا. میرے حضور نے فرمایا میرے عثمان بیٹھ جاؤ. جناب عثمان بیٹھ گئے. حضور نے پھر فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا جنگ دا سازو سامان اونٹ جمع کرائے؟ کوئی نہیں اٹھیا. جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے. اے لجپالا 100 اور اونٹ ادا کراں گا. حضرات بمائے سازو سامان دا خرچہ. سرکار نے فرمایا میرے عثمان بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ سرکار نے اعلان فرمایا اج کون ہے جڑا جنگ واسطے جہاد واسطے سازو سامان اونٹ جمع کرائے؟ جناب عثمان تیسری مرتبہ اٹھے. حضور 300 اونٹ بمائے سازو سامان مجاہدین واسطے نال اون جاندا خرچہ بھی. حضور نے فرمایا میرے عثمان بہ جاؤ. حضور نے چوتھی مرتبہ اعلان کیتا. جناب حضرت عثمان غنی آپ اٹھے. لاجپالا تسی حکم دیو, تسی مالک ہو, جو تسی کرو گے انتظام اسے طرح ہی ہو جائے گا. اللہ اکبر. حق چاہ ترمذی شریف کے اندر حوالہ موجود ہے. حضرت عثمان غنی نے اس جنگ واسطے 950 اونٹ دیتے. انہاں دے اونٹ گن لو تے اپنی سبحان اللہ دی آواز گن لو. 950 اونٹ ہیں. اللہ 50 گھوڑے, 10,000 اشرفیاں حضرت عثمان غنی نے پیش کی تھی. میری سرکار نے فرمایا میرا عثمان غنی ہے, میرا عثمان غنی ہے. کربلا دے اندر 3 دن پانی بند رہا ہے. کنے دن؟ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہ دا 40 دن پانی بند رہا ہے. کنے دن؟ 40 دن. محاصرہ باغیاں کیتا سی, 40 دن پانی بند رہا ہے. 40 دن. تو جدو آپ نو شہید کیتا گیا ادو آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے سن. اللہ ایک غلام نے اندر عرض کی تھی حضور انہاں نال جنگ نہیں کر دے؟
فرمایا میری سرکار نے فرمایا سی عثمان اپنے نفس نو سمجھا کے رکھی تے صبر دا دامن نہ چھڈی. اے مدینہ شریف میں انہاں جنگ نہیں کرنی. اتنا صبر سی آپ کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ.